کلچرل امپیریزم کیا ہے؟ کلچرل امپیریلزم، جس طرح ہم نارمل امپیریلزم کو جانتے ہیں، کہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے تھرو حکومتیں یا ممالک جو تھے دوسرے ممالک پہ قبضہ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی اقتصادی یا معاشی حالت پہ اور ان کی علاقاؤں پہ قبضہ کرتے تھے۔ اسی طرح کلچرل امپیریلزم اس طرح کی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے کلچرز کے اوپر دھاوا بولتے ہیں اور اس کے کلچر کو سپریس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ہیں کہ کلچر امپیریزم کیا بھی جاتا ہے۔ جو ڈومیننٹ نیشنز ہوتی ہیں ان کا کلچر نیچرلی جو محکوم قومیں ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں، اور وہ اس دور کے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی ٹرینڈی چیز ہے، بڑی ان چیز ہے، تو وہ اس کو اندھا دھند فالو کر رہے ہیں۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کا کلچر اندھا دھند فالو کریں گے تو اپنے کلچر کی اہم کوالٹیز بھی لوز کر جائیں گے۔ اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کلچرل امپیریزم کس طرح ہے اور کس طرح یہ کام کرتی ہے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کیونکہ کالونی تھا، برٹش کالونی رہا ہے، تو پاکستان کے اندر آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ ابھی پاکستان تھرڈ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے جہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے۔ 108 ملین پیپل ان پاکستان دے کین انڈرسٹینڈ انگلش اور اس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ 108 ملین۔ انڈیا کے بعد امریکہ نمبر 1 ہے، وہ تو ہے ہی گوروں کا دیش، وہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ہے پاپولیشن میں، اور تھرڈ نمبر پہ پاکستان آ جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ انگلش جو بولتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، وہ بڑا نالجبل انسان ہے، یہ ہم لوگوں نے اس کو لنک کر دیا ہے۔ تو آپ ابھی بھی دیکھ لیں گے، حالانکہ ہمیں جب سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ انگلش سیکھ لو کہ فائدہ ہو جائے گا، اس کے بعد ابھی تک پاکستان کے اندر وہ ایک جدوجہد لگی ہوئی ہے جس میں وجہ سے ہم انگلش کے پیچھے اور اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں اس پہ یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ انگلش سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے پاکستان، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ڈومیننٹ کنٹریز ہوتی ہیں، جو ڈومیننٹ کلچرز ہوتے ہیں، تو وہ کلچرز انٹینشلی یا ان انٹینشلی بھی فالو کیا جاتا ہے۔ اب جس طرح اردو کی زبان کے اندر یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ پڑھے فارسی بیچے تیل، ٹھیک ہے، یعنی اس زمانے میں پرشین کیونکہ رول کر رہے تھے تو آپ نے ایک لیٹسٹ اس دور کی لینگویج آپ نے سیکھی ہوئی تھی، تو وہ بندہ بڑے حیرت سے اس کو کہہ رہا ہے کہ یار تم پڑھ فارسی رہے ہو اور تم تیل بیچ رہے ہو، یعنی وہ اس کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو یار تم تو کوئی بھی ہنر کر سکتے ہو۔ جس طرح آج کل کے دور میں اگر ایک بندہ انگلش لینگویج سیکھتا ہے تو وہ بے روزگار نہیں رہتا، وہ کسی جگہ ٹیوشن پڑھا سکتا ہے، آئلٹس پڑھا سکتا ہے، اے لیولز پڑھا سکتا ہے، انٹرپریٹر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قسم کی جابس آپ کی موجود ہوتی ہیں۔ تو کلچرل امپیریزم کا ہماری سوچ پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے، کلچرل امپیریزم کا بزنسز پہ فرق پڑتا ہے، اور یہ جو آج کل ڈومیننٹ کنٹریز ہیں وہ انٹینشلی چاہتی ہیں کہ آپ کلچرلی امپیریلزم وہاں پہ کریٹ کی جائے، یا جس کو ہم دوسری زبان میں کہیں کہ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کالے گورے ہو جائیں۔ اب کالا گورا کیوں ان کو چاہیے؟ کالا گورا کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے، بزنس اسٹڈیز میں پڑھاتا ہوں، تو یہ ان کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ کیسے سوٹ کرتا ہے جی؟ وہ ایسے سوٹ کرتا ہے کہ ان کی جو کنزیومر مارکیٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، وہ ایک یونیفارمٹی آف تھاٹس، یعنی کہ لوگوں کے اندر ایک قسم کی سوچ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو سوچ امریکہ کے اندر اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے، جو برٹش کے اندر صحیح سمجھا جاتا ہے، وہی آپ کے ہاں بھی صحیح سمجھی جانی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو ہمارے ریلیجن میں چیزیں ہیں جو جائز ہیں، وہ ایون آپ کے ٹاک شوز کے اندر کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پہ بیک لیش آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کی ایک یونیفارمٹی آف تھنکنگ آ گئی ہے کہ یہ ٹھیک چیز ہے اور یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یہ یونیفارمٹی آف تھاٹس کریٹ کرتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل ہم سب میک ڈونلڈ کو پسند کرتے ہیں، سب لوگ KFC کو پسند کرتے ہیں، سب لوگ یہ لیوائز کی جینس کو پسند کرتے ہیں کہ بہت زبردست ہیں، BMW گاڑی کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے آپ کو اپنے جو کلچر ہے ان چیزوں سے ہٹا کے لے کے چلے گئے، ابھی وہی جو ہیں وہ نان خطائی دوبارہ سیل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے ہم کسی گاؤں میں اگر جاتے تھے تو آپ دیکھیں وہاں پہ وہ لسی پلاتے تھے یا چائے پلاتے تھے یا اس قسم کے کوئی دیسی چیزیں دیتے تھے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ پیپسی اور کوک دے رہے ہیں۔
اب جس طرح جیسے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے ابھی فلیورڈ لسی انٹروڈیوس کرنی شروع کر دینی ہے اور اس کو سیل کرنا شروع کر دینا ہے. اور اسی طرح اب پاکستان کے اپنے جو اوریجنل چیزیں ہیں، آپ کی نان خطائی ہے، وہ یہاں سے اٹھا کے انہوں نے بنا کے سیل کرنا شروع کر دیا. تو بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ جب یونیفارمٹی ایک تھاٹس کی بن جائے گی تو آپ دیکھیں وہ جتنے بھی ان کے اپنے کنٹریز کے پروڈکٹس ہیں ان کو پوری دنیا میں سیل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے پھر وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ان کے ملک کے اندر جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ سپیریئر ہیں، جو چیزیں بھی وہاں سے آئیں گی وہ فلالیس ہیں، ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اور کوالٹی بھی ہمارے دماغوں کے اندر کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لوگوں کے مائنڈس کو کنٹرول کرتے ہیں انٹینشنلی، لائک آپ کی تھنکنگ کے کیپیبلٹیز کو بڑا کنٹرول کریں گے، آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ وہ کنٹرول کریں گے، اور آپ کو اس طرح بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں سپیریئر ہیں اور اس طرح نہیں ہیں. تو انہی مائنڈ سیٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں، پھر ایون جس طرح ہمارے جیسے لوگ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں تو نیچرلی وہ زیادہ تر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو جب آپ جس طرح یہ ایچ ای سی نے پالیسی بنائی، بہت سے لوگ یورپ میں گئے، باہر جا کے پھر پڑھ کے واپس آئے، تو ہم لوگ جو زیادہ تر یو کے سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تو ہم ہر بات میں ان کا ایجوکیشن سسٹم پھر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے تھرو بھی ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بچوں کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ہاں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس کی ایک ادر وے آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ جب یو کے میں جو ہمارے پاکستانی فیملیز رہتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتی ہیں پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، ہم اس طرح ہوتے تھے، فیملیز مل کے رہتی تھیں، بلا بلا بلا. تو وہ بچے جو ایک ریئلسٹک پکچر نہیں لے کے آ رہا ہوتا، وہ ایک آرٹیفیشیل پکچر لے کے آتا ہے پاکستان کی. وہ سمجھتا ہے بڑی کوئی جنت ہے. اور جیسے ہی جب وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں ریئل کلچر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. پھر وہ واپس جا کے ماں باپ کو تانے دیتے ہیں کہ تم تو کہہ رہے تھے پاکستان ایسا ہے، تو فلانا ہے ایسا ہے. تو اسی طرح جب ہم لوگ یورپ کی کوئی اچھی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یورپ بالکل فلالیس ہے، ان میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کے اندر ہر چیز بہت زبردست ہے اور بڑے پرفیکٹ لوگ ہیں. لیکن سم ہاؤ وہ میڈیا کے تھرو، موویز کے تھرو ہمارے دماغوں میں وہ چیزیں اس طرح بن رہی ہوتی ہیں. اور کیونکہ ہمارا ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا، ہم لوگ باہر بھی نہیں گئے ہوتے کبھی زندگی میں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو بڑے پرفیکٹ ہیں، یہ لوگ تو بڑے سچے ہیں، یہ لوگ تو بڑے آنر کرتے ہیں اپنی کمٹمنٹس کو. ان کے ہاں جو سب سے اچھی چیز میرا خیال ہے جو اللہ کرے ہمارے ہاں بھی آ جائے، وہ گورنمنٹ لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ جو ایک انصاف سسٹم ہے، اور جو ان کا جسٹس سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو باقی ایجوکیشن سسٹمز ہیں اور جو فنڈنگز ہیں، اور جو اسٹیٹ لیول پہ جو کرپشنز ہیں ان کو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. باقی جنرل لوگ جو ہیں وہ آپ سے بھی، ہم سے، ان کی جو ایگزامپلز اس طرح کی ہیں کہ میں یہاں پہ شیئر بھی نہیں کر سکتا. ان کے یہ بے تحاشا قسم کے ایشوز ہیں. ہمارے ہاں تو چیدہ چیدہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں. جب میں یو کے میں تھا تو فرانس کا ایک کیس سرفیس ہوا تھا جس میں تقریباً 20,000 بچوں کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوئی تھی. اور وہ بڑا عجیب سا کیس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے تو وہ تھے، وہ 6 مہینے سے لے کے تقریباً 2 کے 4 سال کے بچوں کی تھا. اور اس میں جو انہوں نے بتایا تھا کہ ایون سگریٹ کی ڈبی کے پیچھے بھی انہوں نے اس طرح کے کام کیے، اور ماؤں نے اپنے بچے بھی دے دیے اور بلا بلا. تو وہاں پہ بہت ہی حیرت انگیز قسم کی چیزیں ہیں، اور عجیب سے گندے سے بھی لوگ ہیں جو نارملی ہمارے ہاں نہیں بتایا جاتا. ہم نارملی وہاں پہ مسلم کسی گورے کا ہاتھ نہیں ملاتے، کیونکہ وہاں پہ وہ جو واش رومز ہیں نا ان کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے پلیز واش یور ہینڈز، پلیز واش یور ہینڈز. تو ایک دفعہ میں نے ایک گورے سے ہاتھ ملا لیا تو مجھے وہ جو پاکستانی مسلمس تھے تو انہوں نے کہا یار تم نے تو گورے سے ہاتھ ملا لیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یہ تو میں پتہ نہیں یہ لوگا پٹا واش روم سے آتا ہے تو ہاتھ نہیں دھوتا. یہ میں ایکسٹریم چیزیں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ادھر ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ہم وہ مائنڈ سیٹ یہ کہ گورا بڑا زبردست اور گورا ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. ایسی بات ہوتی نہیں ہے. ان ریالٹی میں بڑے فخر سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، جو کہ ورلڈ رینکنگ میں ابھی بھی ٹاپ 500 کنٹریز میں صرف جو ٹاپ 500 یونیورسٹی میں پاکستان کی واحد یونیورسٹی آ رہی ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں بہت زبردست نام ہے، اس کی لیگیسی ہے، اس کا الومنائے پاکستان میں پوری دنیا میں بلکہ
بڑی اچھی پوسٹ پہ سرو کر رہا ہے. لیکن میں حیرت یہ ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، ایون قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی ہمیں کچھ تھیوریز اس طرح پڑھائی جاتی تھیں کہ بس یہ گورے کی تھیوری اور یہ من آپ نے اسی طرح فالو کرنی ہے. تو اکیڈمکس کے اندر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح یہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم نے کبھی کوئی تھیوریز کو کبھی کرٹیسزم نہیں کیا کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو پہلے دن جب میں یو کے گیا تو جب ہماری کلاس ہوئی تو پہلے دوسرے تیسرے لیکچر کے اندر تو انہوں نے ایک تھیوری تھی ماسلوز ہیرارکی آف نیڈس. تو وہ انہوں نے تھیوری بتائی کہ ماسلو نے یہ تھیوری اس طرح دی ہے. اب اس پہ ڈسکشن ہم نہیں کر سکتے بولنا با. تو اس کے بعد گورے نے کہا کہ چلیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اس تھیوری میں کیا کمیاں بتائیں. تو میرا وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کا بنا ہوا ہے، میں نے کہا اوہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ، گورے کی تھیوری کو کرٹیسائز کرنا. پھر اس کے بعد اس نے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ڈیولپ نہیں ہے کہ کرٹیسزم کیسے کریں گے، تو ہمیں تو سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی اس میں. تو اس نے پھر بتایا، لوگوں سے پوچھا کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ بہتری ہو سکتی ہے، یہ ایریا اس کا ویک ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں ابھی یہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا کہ جو بھی سیلیبس، ایون میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو سیلیبس پڑھایا جاتا ہے آکسفورڈ کے نام پہ دوسرے، تو بڑا عجیب سا سیلیبس پڑھایا جاتا ہے. اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. وہ ایک اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اور ایک بڑا پرپسفل ڈیولپ سیلیبس ہے جو کلچر امپیریزم کر رہا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا کلچر اتنا سپیریئر نہیں ہے، دوسرے کلچر سپیریئرز ہیں. تو یہ تو کچھ انٹینشنل ایفرٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ان انٹینشنلی آپ دیکھیں میڈیا وہ بھی ہمارے جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتا ہے، جو پروڈکٹ سیل کرتا ہے، جو ہمارے پاس جو ان کا لیونگ سٹائل سیل کرتا ہے، وہ ہمیں بظاہر یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر رجحان پاکستانیوں کا یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں کسی ڈیولپ کنٹری میں چلا جاؤں. حالانکہ پاکستان وہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ 500 گنا بہتر ہوتا ہے باہر ڈیولپ کنٹری سے. سو کلچرل امپیریزم ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ایک فوڈ فار تھاٹ کے لیے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں. کلچرل امپیریزم کیسے ہے، کیوں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، ایک تو ویسے اسٹائل ہوتا ہے نا کہ آپ جب بھی کوئی ڈیولپ کنٹری ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. لائک جب مسلمس تھے تو انہوں نے یہ ٹرکس نے یہ پینٹ کو، یہ جس قسم کے پینٹ شرٹ ہم پہنتے ہیں، یہ تو ٹرکس کی ایجاد تھی. کچھ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شاید ہو گیا تھا، لیکن ٹرکس کے دور میں یہ پینٹ شرٹ ایجاد ہوئی. تو وہ اب گوروں نے اڈاپٹ کر لی اور ان کے کلچر میں وہ اس کو بڑی اچھی طرح اڈاپٹ کر لیا ہے. تو پچھلے دنوں میں ہاسپٹل میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک ینگ بچہ تھا کسی ہمارے پشتون علاقے کا. تو اس کے والد سے میری بڑی اچھی گپ شپ ہو رہی تھی، تو میں پینٹ شرٹ پہنی تو مجھے اس کا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ یار پشتوں میں کہتا ہے کہ تمہیں تو گناہ نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا یار مجھے گناہ کیوں ہو رہا ہے نا. تو کہتا ہے تم نے یہ جو پینٹ شرٹ پہنی ہے تو اس سے تمہیں گناہ ہو رہا ہوگا نا. میں نے کہا یار بچے یہ مجھے کس طرح گناہ ہوتا ہے نا، کیا یہ میرا ستر، کیونکہ اسلام کے اندر تو آپ کے لباس کا ہونا چاہیے کہ ستر کو کور کرے، تو ستر میرا کور ہے کہ نہیں ہے. کہتا ہے نہیں پھر بھی یہ تو کافروں کا لباس ہے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ارطغرل دیکھتے ہو؟ تو کہتا ہے جی دیکھتا ہوں. میں نے کہا اور اس کا جو بیٹا عثمان، کورلیشن عثمان دیکھتے ہو؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا یہ تو انہوں نے بنایا ہے. تو بڑا حیران ہو کے مجھے دیکھ رہا تھا نا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حج کے دوران ہم جب وہ پہنے ہوتے ہیں تو نیچے صرف قمیض بھی نہیں ہوتی اور وہ ایک دو جو ہمارے چادریں ہوتی ہیں وہ اڑی ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہاں وہ میرا ماما تھا نا، اس میں بھی وہ میں نے دیکھا حج میں تو اس طرح کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس میں بھی ان کا وہ ستر تو کور ہوتا ہے، تو اس کا ستر کے لیے تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو یہ تو لباس میرا پوری کر رہا ہے جو میں جینس پہنی ہوئی ہے. تو بڑا حیران ہوا. تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ گورے کی جو چیزیں ہیں یا تو ہم بالکل ہی اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں اور اس میں فتاویٰ بھی دے دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم بلائنڈلی بس ان کو لے لیتے ہیں، بس یہ گورا کر رہا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں خود اپنا اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ دی ہے، ہمیں چیزوں کو کرٹیکلی انالائز کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی جو نئی چیز ہے بس اس کو ہم اڈاپٹ ہی کر لیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ایک معیار کریٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ معیار جو ہے یہ ہمارے دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے اہم چیز ہے کہ کیا وہ معیار جو ہے اللہ کے نبی نے کیسے دیا ہوا ہے، پردے کے بارے میں، فیملی سسٹم کے بارے میں، باپ بہن بھائی، کلچر، یہ جو آج کل کلچر میں آتا جا رہا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈس، ہر چیز جو ہے آپ دین کے پیمانے سے دیکھیں گے. اگر آپ کا پیمانہ دین نہیں رہے گا،
اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پہ نہیں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ ڈیٹریک ہو جائیں، ہے نا. وہ جو اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہماری بیسٹ چیزیں ہیں وہ جس طرح آئنسٹائن کی پہلے بھی میں نے بات کی کہ آپ جب اندھا دھند دوسرے کا کلچر اڈاپٹ کریں گے تو آپ اپنے کلچر کی بہت سی اچھی کوالٹیز جو ہیں وہ بھی لوز کر جائیں گے. میں تو بزنسز پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے آج سے 30 35 40 سال پہلے جب ہمارے والدین ہماری پرورش کرتے تھے تو پورے سال میں میرا حال 1 2 جوڑے ہم بناتے تھے، 1 آدھ جوڑا شاید بناتے ہوں گے کپڑوں کا، اور دیٹ واز گڈ انف، یعنی 1 2 جوڑے، اور جوتے 1 آدھ 2. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر شادی، اور ڈفرینٹ اوکیزنس ہیں ان پہ ہم شادیوں پہ خرچے کر رہے ہیں. تو یہ کنزیومرزم ہے، یہ بزنسز کو سوٹ کرتا ہے، یہ ملٹی نیشنلز کو سوٹ کرتا ہے، اس سے ہماری اسپینڈنگز بہت زیادہ ہیں. آپ آج کل کی جنریشن، میرے والی جنریشن دیکھ لیں، ان کے پاس زیرو سیونگز ہوں گی، جبکہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ ہماری پرورش بھی کر رہے، ہماری تعلیم بھی بے خرچہ بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ان کے پاس سیونگز بھی تھی، گھر بھی بنایا، زمینیں بھی بنائی. تو وہ کیا ہے، کیونکہ ہم کنزیومرزم میں پڑ گئے. کنزیومرزم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کلچرل ایک میڈیا سیل کرتا ہے کہ یار دیکھو بچے کی برتھ ڈے بھی منانی ہے، اس کی اینیورسری بھی منانی ہے، شادی بھی اس طرح کرنی ہے، اور پھر تو اس میں پھر وہ جتنا بھی ہم اسپینڈنگ کر رہے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی یہ ملٹی نیشنل کو کارپوریشنز کے اندر چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلچرل امپیریلزم نیچرلی بھی ہوتا ہے، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے بارے میں آپ پازیٹیو رائے رکھتے ہیں، وہاں پہ جانا، پیسے کمانا، یہ بھی آپ پازیٹیو رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہیجمنی کریٹ بھی کرتی ہیں یہ نیشنز، اور وہ ہیجمنی تھرو دا پاورز آف دا میڈیا کریٹ کرتی ہیں، ادر ریسورسز کے تھرو کرتی ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دے دوں، سعودی عرب کی بڑی اچھی سی کمپنی ہے، یہ ابھی لاسٹ ایئر میرا خیال ہے سولڈ ہوئی تھی، امریکنز نے اس کے میجر شیئرز لے لیے تھے، میرے ذہن سے اس کا نام اتر گیا. وہ انہوں نے اس کو کبھی بتایا ہی نہیں ہے کہ ٹاپ 100 بزنسز کے اندر دنیا کے اندر، ہمیشہ وہ اپنے بزنسز کو بتاتے ہیں کہ ہماری یہ بزنس جو ہے یہ امیزون سب سے اوپر ہے، اور ایپل سب سے اوپر، اور پلانی. تو جب اس کے میں نے دیکھے، کیونکہ ابھی میرے ذہن سے اس کا نام اتر گیا، آپ سب کو اس کا نام پتہ ہوگا، سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی ہے ایک قسم، بن لادن سے پہلے. تو وہ انہوں نے ایکوائر کر لیے، اور ابھی اس کے ایسٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور ابھی وہ بتا رہے ہیں. پتہ ہے اس نے میں نے کلاس کے اندر یہ ایکٹیویٹی کروائی تھی، یہ جو کوکا کولا جو سب سے زیادہ بڑی، کوئی 67 بلین کے کتنے بلین کے وہ کوئی 3000 ٹریلین کے ان کے ایسٹس ہیں. تو یہ پھر بھی شو نہیں کرتے کہ آپ کے بزنسز جو ہیں وہ دنیا میں بڑے کامیاب بھی ہیں، بڑے سکسیزفل بھی ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ لوگ ہیں ہی برے ہیں، آپ کے اندر کوئی اچھی کوالٹی نہیں ہے. اور پھر یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی بن جاتا ہے، ہم اپنی ہر چیز کو بس دیکھے بغیر ہم کہتے ہیں یار یہ بھی غلط ہے تو فلانا بھی غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بھی یعنی کہ ریلیجن کے خلاف بات آئے تو ہمارا بندہ بس شکر کرتا ہے اس کے خلاف بات کرے، کوئی بھی ہمارے کلچر کے خلاف بات آئے تو ہم شکر کرتے ہیں اس کے. حالانکہ وہ جو ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے وہ غلط ہے، آپ کہیں جی غلط ہے، ٹھیک ہے. ایک ریلیجنس میں فرض کریں ایک مولوی ہے، ایک بندہ، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہاں وہ غلطی ہوئی ہے، اور اس بندے سے غلطی ہوئی ہے، اس بندے کو کرٹیسائز کریں، نہ کہ اس کی آڑ میں پیچھے دین کو کرٹیسائز کریں، نہ کہ اس کی آڑ میں پیچھے ایک پوری فلاسفی جو اسلام کی ہے اس کو کرٹیسائز کریں. جو عمل غلط ہے آپ کہیں جی غلط ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کریں. اسی طرح جو پاکستان کے نیشنل لیول پہ کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کہیں کہ یہ چیز غلط ہے، بلکہ جب اس کے ساتھ پھر ہم یہ پوری نیشن کو اور پورے ریلیجن کو اور پورے کلچر کو ہم کرتے ہیں نا، اس سے پھر بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں. ہمارے جو کلچر کے اندر جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، کیونکہ اگر اس کے بغیر میں کنکلوڈ کروں تو مجھے لگتا ہے اچھا نہیں ہے، وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہمارے کلچر میں جو ہے نا، وہ جو فیملی سسٹم ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. جو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جو بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جو سب فیملیز ماں باپ کا بچے خیال رکھتے ہیں، دادا دادی کا، اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ نالج ہاؤسز ہیں. ایک بچہ جب اپنے دادا سے بات کرتا ہے نا تو کم از کم 100 سال کی نالج وہاں سے لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دادا جو ہے وہ اپنے والد کے قصے سنائے گا. تو 50 60 سال اس کے دادا کے ہو گئے، 60 سال میں اگر اس کے والد کے بھی ڈال لیں تو 100 سال تو یہ نالج اس کو گھر میں مل رہا ہوتا ہے. اور کیئر کلچر ہوتا ہے، بچوں کو پتہ چلتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا نہیں کرنا.
تو ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھ کے، کچھ میڈیا کو دیکھ کے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم ایک سول فیملی کی طرف چلے جائیں. ایک قصہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. کینیڈین ایک ریورڈ تھی وہ خاتون، وہ لازمی ہمارے ساتھ کبھی نہ کبھی شیئر کرنا بھی چاہیے. تو وہ میں نے دیکھا اس قسم کا حجاب میں نے کبھی کسی مسلمان کو، پاکستانی مسلمان کو بھی اس طرح کا حجاب نہیں کیا ہوا دیکھا. لیکن اس کا جب اس نے انسیڈنٹ پورا بتایا کہ میں کس طرح مسلمان ہوئی، تو وہ ایک بڑا مزے کا انسیڈنٹ ہے. وہ لازمی آپ لوگ اگر آن لائن کسی جگہ مل جائے تو دیکھ لیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ میں اس طرح ینگ تھی، میں کالج میں اسکول میں جاتی تھی. اب ڈیولپ کنٹریز کے اندر یہ ایشو ہے بہت بڑا گرننگ، جو ہمارے ہاں ادھر کبھی ڈسکس بھی نہیں ہوتا، کہ ان کے بچے جو ہیں نا ان کو سیکس کی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. وہ ڈیورنگ اسکول کے اندر بھی ان میں سیکس کر لیتے ہیں، پریگننٹ ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں. تقریباً 13 ایئرس کی ایج کی بچی جو وہ پریگننٹ ہوئی، ماں بن گئی یو کے کے اندر. یہ تو ہم نہیں سے ہم کہتے ہیں اور نہیں گورا تھا، بڑا سپر تھا، بڑا زبردست. تو یہ جو خاتون ہے یہ بھی کہتی ہے کہ اس طرح میرا بچہ ہو گیا اور اس کے بعد میں پریشان تھی، میری بیٹی تھی. تو کہتی ہے میں پھر کالج میں موو کر گئی. وہ کسی مسلمان کے ساتھ کسی ینگ اسکول میں ہو گیا تھا اس کا. تو جب وہ کہتی ہے میں کالج میں گئی تو میرے ساتھ ایک مسلمان لڑکی آ گئی. اب وہ مسلمان لڑکی تھی، اس نے حجاب کیا ہوا تھا اور میرے ساتھ. تو کہتی ہے میں نے اسے کہا کہ وائی آر یو ashamed of yourself، تمہیں شرم کیوں آتی ہے تم یہ حجاب کر کے؟ اس نے کہا نہیں آئی ایم ناٹ ashamed of self، مجھے میں کوئی شرم نہیں آتی، بلکہ میں تو اتنی قیمتی ہوں کہ مجھے ہر کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے. تو وہ بڑی حیران ہوئی. پھر کہتی ہے اس کے ساتھ میری کوئی دوستی ہو گئی، پھر میں اس کو دیکھوں کہ اس کا باپ آ رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے، اس کا بھائی آ رہا ہے اس کو لے کے جانے کے لیے. کہتی ہے میں بڑی حیران کہ یار یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے باپ اور بھائی اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کو بیچاری وہ تو آوارہ قسم کی زندگی گزارتی رہی ہے، نہ ماں کی پرواہ نہ باپ کا پتہ، باپ کی طرح. تو پھر کہتی ہے میں گھر جاؤں تو اس کے گھر میں سارے اس کا انتظار کر رہے ہوں، سارے اس کا کھانے میں انتظار کر رہے ہوں، اس کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے. تو پھر میں نے سوچا یار اس کو کتنی سینٹر آف اٹینشن دی جاتی ہے، اس کے لیے باپ اپنا کام چھوڑ کے جا رہا ہے، بھائی اپنا. ہمارے یہاں اس کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، ہمارے سے کہتے ہیں وہ وومن امپاور نہیں ہے. وہ بھائی امپاور نہیں ہے، پیو جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ، اپنا کام چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے. ہمیں اس نے دیکھ رہا تھا سندھ کے اندر ایک باپ نے پتہ نہیں کتنے 4 سال جا کے اپنی بچی کو صبح جاتا تھا موٹر سائیکل پہ اور بیچلرس کروایا اس نے. تو یہ قربانیوں کو نیگیٹو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے. سو اینی ویز وہ کہتی ہے کہ میں نے جب وہ دیکھا کہ اتنی زیادہ اس کو توجہ ملتی ہے، تو کہتی ہے پھر میں نے بیٹھی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی بچی کی پرورش کس طرح کروں گی. میں اپنی بچی کی پرورش اس طرح کروں گی کہ جس طرح میری پرورش ہوئی ہے، کہ جس کو نہ پتہ نہ باپ کون ہے، نہ ماں کون ہے، نہ کون کدھر ہے. یا پھر میں اپنی بچی کی پرورش اس طرح کروں کہ جس طرح اس بچی کی پرورش ہو رہی ہے، جس کی پوری فیملی اس کو اٹینشن دے رہی ہے، پوری فیملی اس کا کیئر کر رہی ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سوچا کہ میں اپنی بچی کی اس کو کیئر کروں گی اور اس کی پرورش اس طرح کروں گی، نہ کہ گوروں کے معاشرے کی طرح. پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے جا کر ریلیجن کو پڑھنا شروع کیا، پھر میں نے بکس خریدنی شروع کی. گورا ایویں نہیں مسلمان ہوتا، ہمارے یہاں سے قصے شصے بھی مشہور کر دیتے ہیں. کہتا ہے گورا ادھر سے جا رہا تھا تو اس نے کسی جگہ بیان سنا. یہ میں کیونکہ میں وہاں پہ رہا ہوں کچھ 4 سال، تو میں ان کو بڑا کلوزلی جانتا ہوں. تو وہ ایک قصہ کسی جگہ بندہ سنا رہا تھا، کہتا ہے جی اس بندے نے، بچے نے بیان سنا تو رات کو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا پانی لے کے آؤ. تو اس نے کہا لائٹ آن کرتا ہوں. اس نے کہا لائٹ نہیں آن کرو. تو اس نے کہا نہیں لائٹ آن کر. لائٹ آن کیا تو اس میں بچھو تھا. اس نے کہا جی، ہم سب کہتے ہیں سبحان اللہ. تو بچھو تھا. انہوں نے کہا بیٹا تم نے کدھر سے سنا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے سنا ادھر سے، فلاں جگہ بیان ہو رہا تھا تو میں نے سنا. انہوں نے کہا پانی دیکھ کے پینا چاہیے، سنت ہے. تو انہوں نے کہا چلو اٹھو، سارے مسلمان ہوتے ہیں. سو وہ بڑے لاجیکل اور بڑی چیزوں کو سمجھ کے، اور وہ ہماری طرح وہ جذباتی اسلام نہیں، وہ ریشنلٹی کے ساتھ. سو اینی ویز اس خاتون نے کہتی ہے میں نے وہ اسٹڈیز کرنا شروع کر دی. پھر میرے پیچھے کرسچن جو پاپ تھے وہ آنا شروع ہو گئے گھر میں کہ تم مسلمان نہیں ہونا. پھر وہ کہتی ہے جب میں نے ریلیجن اسٹڈی کیا تو میں حیران ہوں کہ کتنی اچھی چیزیں اسلام کے اندر ہیں اور ہمیں کیوں نہیں پتہ. سو اینی ویز یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے کلچر کے اندر بہت سی اچھی کوالٹیز ہیں. ہمیں صرف دوسروں کے چکر میں کہ ہم تھوڑا سا لبرل لگیں، اس میں کچھ ہمارا بھی قصور یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہم باہر کے ملکوں میں پڑھ کے آتے ہیں تو ہم ان کی اچھی، آبویسلی جب آپ کسی چیز کو، اچھی چیز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی اچھائیاں بھی بتائیں اور ہم ان کی برائیاں بھی بتائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ان کی اچھائیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا یہ وہاں پہ بڑا اچھا ہے، وہاں پہ کیا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، وہاں پہ کیا جسٹس سسٹم ہے. آپ دیکھیں نا انہی کے جسٹس سسٹم میں
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس طرح کی سزا دی، پتہ نہیں 88 سال کی، اور یہ جرمانے. تو جہاں پہ ان کی مرضی آتی ہے تو وہ منور کر لیتے ہیں چیزوں کو. سو اینی ویز پرپز یہ تھا کہ اس میں سے اس ڈسکشن سے آپ ایک فوڈ فار تھاٹ لیں کہ کلچرل امپیریلزم کیا ہے، اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر، کس طرح یہ ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح ہم یہ سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ان کی کسی چیز میں خامی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، یا یہ چیزیں جو ہیں یہ مس یوز بھی کر رہے ہوں گے. جس طرح یہ ڈیٹا ہم سے لیتے ہیں، اس ڈیٹا کے بیک اینڈ پہ کیا کرتے ہیں. فیس بک ہمیں فری دے رہا ہے، واٹس ایپ ہمیں چیزیں فری دے رہا ہے، اور اس طرح گوگل ای میلز آپ فری لے رہے ہیں. تو اس کے لیے آج کل جو سب سے بڑی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. کہ آج کل دنیا کے اندر سب سے بڑی، جو پہلے آئل ہوتا تھا اس کے لیے جنگیں ہوتی تھیں، ابھی ڈیٹا کی وجہ سے جنگ ہوتی ہے. چائنا نے جیسے ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی دی تو امریکہ نے سارے وہ جو ہم کہتے ہیں نا مورالٹی اور ایتھکس اور نارمز اور لیگل، سب اس نے کنٹریکشن اٹھا کے سائڈ پہ پھینکے اور چائنا کے ساتھ جنگ پہ آ گیا. کیوں؟ اسے پتہ تھا کہ جیسے ہی یہ 5G کے اندر چلے جائیں گے تو سارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا. تو ڈیٹا کے بیک اینڈ پہ وہ پھر کس طرح اس کو یوز کرتے ہوں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اینی ویز ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کس طرح اس میں سے باہر نکل سکتا ہے کلچرل امپیریلزم کے اندر، کیونکہ ہم اچھی چیزیں نہیں گنوانا چاہتے، ہم اس برائی میں نہیں پڑنا چاہتے جو یورپ میں ابھی ہے یا یورپ جس سے گو تھرو کر رہا ہے. ہم نے ان سے اچھائی لینی ہے، اچھی چیزیں لینی ہے. جو اچھی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی چیز مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. تو اگر آپ کو کسی جگہ اچھی چیز ملتی ہے تو آپ اس کو ویل اینڈ گڈ لے لیں، وہ ہماری مومن کی ہے، ہمارے مسلمانوں کی ہے. سچ بولتے ہیں تو آپ لے لیں سچ، ایماندار ہیں تو آپ بھی ایماندار ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا نا، ہمارا وہ ترازو کے وہ جو پتھر ہے نا، ہم مسلمانوں نے نا اس کو کسا کے آپ دیکھیں اس کے نیچے سے وہ کیا ہوتا ہے، اور وہ 1 کلو والا 1 کلو نہیں میئر کرتا، حالانکہ گورے کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ الیکٹرانک وہ صحیح میئر کرے گا. تو وہ چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، نہ کہ ہم اپنی چیزیں اچھی چیزوں کو لان تان کر لیں اور بالکل مادر پدر آزاد ہو کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو کلچرل امپیریلزم پہ اور بھی اگر میں کوئی تھاٹس آتے ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گا. آپ اپنے کمنٹس لازمی شیئر کریں اور اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں کائنڈلی، تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ بس گورے نے کہہ دیتا تھا بس ٹھیک ہے جی. گورے جو ہے وہ بھی آپ کی طرح ہماری طرح ہیومن ہے، اس کے اندر بھی بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، ان کے سسٹمز کے اندر بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہیں. اور اللہ کرے کہ میری خواہش ہے کہ ہمارے تمام پاکستانی ایک آدھ دفعہ یورپ سے ہو کے آ جائیں، کہ ان کا یہ ایک آرٹیفیشل ذہن میں سے نکل جائے کہ بس جو ادھر سے کہا جاتا ہے جیسے ان کا سسٹم بنا لیے ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. تو اپنے کمنٹس لازمی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.